سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا قصاب اپنے پڑوس کی ایک لونڈی پر عاشق ہو جاتا ہے، اور اتفاق سے یہ لونڈی کو اس کے مالک نے ایک دن کسی کام کی غرض سے باہر بھیجا۔ لونڈی کام کے لیے گاؤں سے شہر سے باہر نکلی تو قصاب کو بھی موقع مل گیا۔ اتفاق سے یہ قصاب بھی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس لونڈی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب لونڈی جنگل میں پہنچی تو قصاب نے جا کر کے اس کو روک لیا، اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو دعوت گناہ دینے لگتا ہے، گناہ پر اس کو آمادہ کرنے لگتا ہے۔ کہتا میں تیرا بہت بڑا عاشق ہوں، دل و جان سے تجھے چاہتا ہوں، تیرے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس لونڈی نے نیک خاتون نے دیکھا کہ اس کسائی کی قصاب کی عادت نیت میں خرابی ہے اور یہ میرے ساتھ گناہ پر آمادہ ہے، تو کہنے لگی، اے نوجوان تو اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے پیار کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیرے پیار میں گرفتار، تیری محبت میں وارفتہ ہوں، لیکن اس گناہ کو کرنے سے پہلے میں اپنے اس رب سے ڈرتی ہوں جو خالق ارض و سماوات ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہوں تو تیری محبت میں گرفتار، لیکن اس رب کے عرش عظیم کے رب سے مجھے ڈر لگتا ہے، کہیں میرا بنے گا کیا اگر میں نے یہ گناہ کر لیا۔ قصاب نے جب اس نیک لونڈی کی زبان سے جو الفاظ سنے تھے، اس کے دل پر تاثیر کا تیر بن کر کے پیوست ہو جاتے ہیں۔ لونڈی کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ اس کے دل کو متاثر کر جاتے ہیں، اور سوچنے لگا یہ غریب لونڈی ہو کر رب سے اتنا ڈرتی ہے تو پھر مجھ کو کیوں نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، خیر مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو شیطان نے ورغلا دیا تھا، میرے تیرے ساتھ گناہ پر آمادہ تھا، لیکن تیرے ان جملوں نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ جا اب تو شوق سے اپنے کام سے جہاں جا رہی ہے چلی جا، تجھ کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہے۔ لونڈی اپنے کام کے لیے چلی گئی، قصاب اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ اب کہتے ہیں کہ راستے میں اس قصاب کو، کسائی کو شدت کی پیاس محسوس ہوئی، دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا کہ اس کو راستے میں اس وقت کے نبی علیہ السلام کے قاصد سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس قاصد نے کہا، آپ یہاں اس طرح پریشانی کے عالم میں کیا بات ہے؟ کہنے لے، مجھے شدت کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، آپ کرم فرمائے کہیں سے پانی کا بندوبست کر دے۔ تو اس وقت کے نبی علیہ السلام کے اس قاصد نے کہا، آؤ چلو ہم دونوں مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر کوئی ابر بارہ بھیج دے، بارش بھیج دے، بادل برسنے لگے۔ تو ایک قصاب کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایک ایسا نیک عمل بھی نہیں ہے میری جھولی میں جس کا واسطہ بنا کر میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر سکوں۔ ایسا کرو کہ تم ہی دعا کرو، رب ہمارے اوپر کرم فرمائے۔ تو اس وقت کے نبی علیہ السلام کے اس قاصد نے کہا، چلو ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا۔ اس قاصد نے دعا کی، قصاب آمین کہتا رہا۔ یکایک ان کے اوپر ابر بارہ برسنے لگتی ہے، رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، بارش برسی، دونوں سیراب ہوئے، اور یہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ یہ اپنی بستی میں جا پہنچتا ہے قصاب۔ اب قاصد جو تھا نبی علیہ السلام کا، وہ اپنی منزل کی طرف چلے اور یہ قصاب اپنے مکان کی طرف جانے لگا۔ لیکن اس وقت کے نبی علیہ السلام کے اس قاصد نے منظر دیکھا، اس کو دیکھ کر کے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہا، دعا میں نے کی تھی، یہ تو کہتا تھا میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن جب دونوں کا راستہ جدا جدا ہوا تو یہ بادل اب اسی کے ساتھ جانے لگا ہے۔ تو انہوں نے اس قصاب کو روکا اور کہا، بھائی رکنا ذرا، تم تو کہتے تھے میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، میں نے دعا کی، تم نے صرف آمین کہی ہے، لیکن معاملہ تو برعکس ہے، یہ بادل اب میرے نہیں آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ آخر بتا تو صحیح کون سا معاملہ، کون سی نیکی ہے تیرے پاس جس کی وجہ سے تجھ کو اعزاز اور یہ مقام ملا ہے کہ یہ بادل تیرے اوپر سائبان ہے۔ تو قصاب نے پھر اپنا پورا واقعہ سنایا، میں گھر سے نیت بد کے ساتھ نکلا تھا، ایک لونڈی کو گناہ پر آمادہ کرتا تھا، لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ جملے تھے جنہوں نے میری دنیا بدل دی، اور میں نے اس ارادے بد سے توبہ کی
بس اور کچھ عمل میرے پاس نہیں ہے، میں نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ تو اس نبی علیہ السلام کے قاصد نے کہا، جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں جو مقام گناہ سے سچی توبہ کرنے والے انسان کا ہے، کسی اور کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق دے، ہمیں غم دنیا سے نکال کر غم عقبہ عنایت فرما دے، ہمیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر فکر آخرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وقت موت آئے اس سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور اس توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ نبی فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان بڑی امید تمناؤں کے سہارے زندگی گزارتا ہے، کہا ابھی تو جوان بڑھاپا آئے گا، روزے نمازوں کی پابندی کر لی جائے گی، ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے۔ کب تک کی سوچے بیٹا؟ کوئی کہتا ابھی ریٹائرمنٹ ہوگا، بچوں کی شادی ہو جائے گی، حج کر کے آؤں گا، اس کے بعد توبہ کر کے میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ اتنی لمبی امید وہ انسان لگائے بیٹھا ہے جس کا قبضہ ایک سانس پر بھی نہیں ہے۔ وہ کیا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب ہمارے کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر بنے، پینشن ملی اور مر گئے، سب کچھ یوں ہی رہ جائے گا، اس لیے گناہوں سے توبہ میں جلدی کر، نہ معلوم آنے والے دن کا سورج بھی دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔